السلام علیکم، میں سفاری کے ساتھ ہم حیات۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مکہ مکرمہ میں حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کے گھر واقع فیل سے 35 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے 140 یا 120 سال زندگی پائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 12 فرزند عطا کیے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ ایک والدہ کے بطن اطہر سے تھے۔ دونوں کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ تھیں۔ حضرت عبداللہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب پیدا ہوئے، جو اپنے دادا حضرت عبدالمطلب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ اس بنا پر دونوں مطلبی، دونوں ہاشمی، دونوں قریشی اور دونوں ایک ہی معدن کے گوہر شہوار اور ایک ہی شجر کے برگ و بار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں بہادر، جنگجو، خطیب، عالم، شاعر، منصف، ولی، مدبر اور حاکم تھے۔ آپ جیسی نابغہ روزگار شخصیت تاریخ میں دوسری نظر نہیں آتی۔ آپ کی ولادت کعبہ میں اور شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ سیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آپ کی پیدائش سے قبل دیوار کعبہ شق ہو گئی اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی اور سرتاج اولیاء اور امام اوصیاء کی ولادت مبارک ہوئی۔ کتب تاریخ میں مرقوم ہے کہ آپ نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک خطبی مرتبت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولود کعبہ کو ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں ڈال دی، جسے آپ علیہ السلام نے چوسنا شروع کر دیا۔ اسی لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ زکنی رسول اللہ زکن زکا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے پالا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کی چونچ میں چونچ ڈال کر خوراک دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے پیروی کی جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کے قدموں پر اپنے قدم رکھتا جاتا ہے۔ قرآن اور علی لازم و ملزوم ہیں۔ علی نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو قرآنی تعلیمات کے منافی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو حکیم الہی اور مفسر و شارع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اکثر رات گئے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر ستاروں کا مشاہدہ کرتے اور اس کے بارے میں قرآنی آیات تلاوت فرماتے اور تخلیق کائنات پر غور فرماتے۔ ایک دفعہ آپ نے منبر پر یہ اعلان فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم بطرق السماء کما عالم بطرق الارض، یعنی پوچھو پوچھو مجھے کھو دینے سے پہلے اور میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کے روشن راستوں سے واقف ہوں۔ سورہ حجر میں آسمان کے راستوں اور تسخیر کائنات کی طرف اشارہ ہے، اور اسی آیت کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے زمانے میں لوگ آسمانوں کی طرف سفر کریں گے۔ امام علی علیہ السلام سے ایک صاحب نے سوال پوچھا، یا علی، یہ کیا بات ہے کہ آپ سے جیسے ہی کوئی سوال پوچھا جائے آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے جواب دیا، 5۔ آپ نے فرمایا، تم نے ہاتھ کی انگلیاں دیکھ کر، گن کر اور پھر سوچ کر جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے جواب دیا، اے علی، اس میں گننے اور سوچنے کی کون سی بات ہے؟ یہ تو میرا روز کا مشاہدہ ہے کہ میں ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھ، یہ کائنات ہمارے سامنے تخلیق ہوئی ہے، اس کے تمام رازوں کے ہم گواہ ہیں، اس لیے ہمیں ہر سوال کا جواب معلوم ہے اور سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اکثر فرماتے کہ میں نے مسند انصاف بچھا دی ہے، اہل توریت کے مطابق، اہل انجیل انجیل کے مطابق اور اہل قرآن قرآن کے مطابق مجھ سے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ علامہ طلبری نے علی کے فیصلے کے عنوان سے اس موضوع پر ایک
لاجواب کتاب لکھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی عہد خلافت میں معاشرے کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے لیے واضح اصول و ضوابط مرتب کر دیے تھے۔ وہ 6 طبقے فوج، انتظامیہ، عدلیہ، حکمران جماعت، تاجر اور مزدور تھے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں تھے اور ان کے حقوق اور فرائض بھی معین کر دیے گئے تھے۔ حضرت علی مسجد کوفہ میں لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کھلی کچہریاں لگائیں اور لوگوں کے مسائل کو فوری حل کریں۔ حضرت علی علیہ السلام نہایت ہی جمہوری اور مشاورتی فکر رکھتے تھے۔ وہ عوام کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے مسائل سنتے اور ان کی رائے کا احترام بھی فرماتے تھے۔ عسکری، فکری، انتظامی، حکومتی، عوامی اور اجتماعی مسائل اور شعبوں کے علاوہ تصوف و عرفان میں بھی آپ سرتاج اولیاء کے لقب گرامی سے یاد کیے جاتے ہیں۔ تصوف کے تقریباً تمام سلسلوں کی ابتدا و انتہا آپ ہی سے ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یہ آپ ہی کا مشہور قول ہے۔ معرفت نفس و آفاق میں آپ یکتا روزگار تھے۔ آپ ایک بلند فکر شاعر تھے۔ عرب کی اخلاق سے گری شاعری کے دور میں آپ نے فکر و نظر، ہدایت و صداقت کے چراغ روشن کیے۔ آپ کے 2 شعروں کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حسن یہ نہیں کہ حسین لباس پہنا جائے، بلکہ اصل حسن تو علم و ادب کا حسن ہے۔ ایک اور شعر میں آپ فرماتے ہیں، وہ یتیم نہیں جس کا باپ مر جائے، بلکہ وہ یتیم ہے جو علم و حسب و نسب سے محروم ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ساری زندگی توحید اور انسانیت کا درس دیا۔ آپ فرماتے ہیں، دین اطاعت الہی اور خدمت خلق کا نام ہے، اسی لیے کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ اے علی تم میری زندگی میں قرآن کی تنزیل اور اس کے بعد قرآن کی تاویل کے لیے جہاد کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 19 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو حالت سجدہ میں آپ نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔